آج ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ واقعہ کربلا کے وقت ہوتا تو حق کا ساتھ دیتا، مگر کیسے؟ جبکہ حق اور باطل کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ کیا آج کا آدمی اس جنگ میں اپنا کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ انہی سوالوں کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے افسانے پر بات کرنے سے پہلے میں کچھ واضح کرنا چاہوں گا کہ یوں تو ویسے تو ہر افسانہ، ہر کتاب اپنا ایک خاص اسلوب رکھتا ہے، اور اس اسلوب سے آپ اس وقت لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب آپ اس کو براہ راست کتاب سے پڑھتے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ افسانے، کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن پہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو براہ راست پڑھیں۔ تو آج کا جو ہمارا افسانہ ہے وہ بھی اس کا صحیح جو لطف ہے اسی وقت ہی آپ اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس کی براہ راست اس کو پڑھیں گے۔ سننے میں یا اس پر بات کرنے میں آپ کو شاید اتنا لطف نہ ملے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا افسانہ ہے، شہر کوفے کا ایک آدمی۔ افسانہ نگار جو شروع کرتا ہے اپنے افسانے کو، وہ کہتا ہے کہ تصور کریں کہ کوفے کا ایک آدمی وہ امام کو خط لکھتا ہے کہ آپ پر میری جان اور میرے ماں باپ فدا، آپ کوفے میں آ جائیں، اور وہ یہ خط لکھنے کے بعد گھر جا کر سو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بے نیاز ہو جاتا ہے اپنی اس بات سے۔ پھر جب اس کو خبر ملتی ہے کہ امام کا راستہ روک لیا گیا ہے اور دشمنوں نے ان کے مقابل صف بندی شروع کر دی ہے، تو تب وہ گھر میں بیٹھا زیتون اور دودھ اور کھجور اور دیگر مشروبات سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اب پھر اس کو ایک خبر ملتی ہے کہ دشمن شرط پسندی پر اتر آیا ہے، تو جو اس وقت اس کے ہاتھ زیتون کے روغن سے لتھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے چہرے پر ایک اطمینان ہوتا ہے۔ وہ اپنے وہی ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ حق ہی جیتتا ہے، حق ہی غالب آتا ہے۔ لیکن پھر آگے چل کر جب اس کو خبر ملتی ہے کہ بچوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے، بچے پیاسے ہیں، تو یہ خبر سن کر وہ بے چین ہو جاتا ہے، کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دیر تک وہ روتا رہتا ہے۔ پھر اسے خبر ملتی ہے کہ ایک پاکیزہ نوجوان جو بچوں کے لیے اور بیماروں کے لیے پانی لینے گیا تھا، شہید کر دیا گیا۔ تو یہ خبر سننے کے بعد وہ بہت وقت تک آہوزاری کرتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے اور دشمنوں پر لعنتیں بھیجتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جو آل رسول ہیں وہ سچے ہیں، اور سچوں کے لیے جو سچ پر ہوتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ کچھ نہیں کرتا، بس روتے روتے سو جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ شمر نے اپنا گھوڑا امام کی طرف بڑھا دیا ہے، تب وہ بیدار ہوتا ہے اور اپنے چھپر کا جو ایک لکڑی کا ستون ہوتا ہے وہ کھینچتا ہے، حالانکہ اس چھپر کے نیچے اس کے بیوی بچے سوئے ہوتے ہیں، اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، اور وہ لاٹھی گھماتا ہوا فرات کے کنارے چل پڑتا ہے۔ پورے راستے وہ دشمنوں پر لعنتیں بھیج رہا ہوتا ہے، انہیں گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور لاٹھی گھما رہا ہوتا ہے۔ جب وہ امام کے پاس پہنچتا ہے تو وہ گالیاں دینا بند کر دیتا ہے، کیونکہ افسانہ نگار لکھتا ہے کہ یہ ایک ادب کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے، جہاں پر وہ مغالطات نہیں بک سکتا۔ جب شمر امام پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ شمر اور امام کے بیچ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، دیوار بن جاتا ہے، اور وہ اپنی لاٹھی سے شمر پر وار کرتا ہے۔ شمر کا پورا جسم لرز جاتا ہے، لیکن اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور شمر اپنا گھوڑا اس کے اوپر سے دوڑاتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ یوں وہ شمر کے گھوڑے کے قدموں تلے رون دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد باقی وہی تاریخ کی کہانی کہ امام شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ افسانہ نگار لکھتا ہے کہ پھر رات آتی ہے اور پھر ہر کوئی آ کے اپنے اپنے لاشیں اٹھا کر لے جاتا ہے، ہر کوئی اپنے قبیلے کے جو نوجوان جو لوگ وہاں پر اس جنگ میں کام آتے ہیں، اور لیکن تاریخ سے 72 تابوت ایسے آتے ہیں جو
جو ان نیک روحوں کو لے کر جاتے ہیں جو آل رسول اور آل رسول کے ساتھی ہوتے ہیں، تو وہ سب کے سب وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن وہ آدمی وہ وہیں پڑا رہ جاتا ہے، وہ اس کا جو جسم ہے وہ کیما بن چکا ہے، اور وہ اسی خاک اور خون میں لتھڑی اس کی لاش پڑی رہتی ہے، اور وہ چیونٹیوں کا رزق بن جاتا ہے جسے آہستہ آہستہ چینٹیاں ختم کر دیتی ہیں۔ اور وہاں پر آگے چل کر افسانہ نگار لکھتا ہے کہ سوچئے، تصور کیجئے کہ ایک آدمی جو خط لکھتا ہے، لیکن خط لکھنے کے بعد وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے، پھر ایک بار وہ بیدار ہوتا ہے، وہ کسی ہتھیار کے بغیر محض ایک لکڑی لے کر وہ میدان جنگ میں آ کے امام کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہیں پر وہ رون دیا جاتا ہے، اور یوں وہ بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے، ایک عام آدمی ایک خاص مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ آگے پھر وہ لکھتا ہے کہ یہ زمانہ قدیم کا عام آدمی تھا جو غافل بھی ہوا لیکن بیدار بھی ہوا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں آج کے عام آدمی کی کہانی سناتا ہوں کہ آج بھی ایک عام آدمی ہے جو کہانیاں لکھتا ہے، جو افسانے لکھتا ہے، جو نظمیں لکھتا ہے، غزلیں لکھتا ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اور اپنے رسائل میں اپنا نام چھپا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اس عام آدمی کو مشاعرے کے لیے بلایا گیا تو اس نے مشاعرے والوں کو کہا کہ پاس ہی خدا کا گھر ہے تو میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے جب وہ عمرہ کر کے میرے پاس آیا تو اس نے آ کر مجھے بتایا کہ میں نے وہاں پر فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اور دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے دعا کی ہے، لیکن میں صرف دعا کر سکتا ہوں، میں کسی ٹینک کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں دشمن کو للکار نہیں سکتا، میں باطل کے خلاف اپنی آواز یا اپنا کوئی عمل پیش نہیں کر سکتا، میں صرف دعا کر سکتا ہوں۔ افسانہ نگار لکھتا ہے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ ہم آج کہ جو عام آدمی ہیں منافقت اور مسلط کے کوفے کے شہر میں بند ہیں، ہم صرف روزی روٹی تک محدود ہیں، اس لیے تم گھر جا کر کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک طرح کا علامتی افسانہ ہے جسے میں نے تھوڑا مختصر پیش کیا ہے۔ اب اس میں کئی جہتیں ہیں، کئی اس میں نکلتی ہیں باتیں، افسانہ نگار کیا کہنا چاہتا ہے یا اس کہانی میں سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں۔ جو ایک دو باتیں ظاہری ہمیں فوراً ہمارے سامنے آتی ہیں، انہیں پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کہہ لیں کہ عمل سے، اپنے فرض سے غافل ہوتا ہے تو غفلت میں پڑا ہوا شخص کبھی بھی اپنے آپ کو حق پر یا سچ پر ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ حق کا اگر ساتھ دینا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو اس کے لیے نہ تو دعائیں کام آتی ہیں، نہ گھر میں بیٹھ کر یہ دہراتے رہنا کہ حق غالب آئے گا، حق ہی فتح حاصل کرے گا۔ اگر حق نے بھی فتح حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میدان میں آیا جائے، ظالم کو للکارا جائے، مظلوم کے لیے آواز اٹھائی جائے یا ہتھیار اٹھایا جائے۔ تو اب اس افسانے میں جو وہ لکھتا ہے کہ جب آپ ایک طرف آپ کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو ظالم کے خلاف ہیں، لیکن عملی طور پر آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ کے اندر ایک پچھتاوا، ایک احساس جرم پیدا ہوتا ہے جو کبھی بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، چاہے آپ خود کو کتنی ہی تسلیاں کیوں نہ دے لیں، کیونکہ یہ ایک انسان کی نفسیات ہے کہ جب تک وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتا تب تک وہ کتنا ہی اپنے آپ کو کتنے ہی پردوں میں لپیٹ لے، تب تک وہ بظاہر دوسروں کو تو وہ دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے ضمیر کو یا اپنی روح کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور یہی اس آدمی کی کہانی سے افسانہ نگار نے پیش کیا ہے کہ اس کا پچھتاوا پھر اس کو مجبور کرتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے تو نہ پھر وہ ہتھیار دیکھتا ہے، نہ دشمن دیکھتا
دیکھتا ہے نہ طاقت دیکھتا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا. اسے بس ایک ہی چیز کا پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کے خلاف وہ ڈٹ کر کھڑا ہو جائے. اور یوں جو عام آدمی جو پہلے غافل تھا وہ اپنا مقام، اپنا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. اور اسی طرح سے اس نے ہمارے جو افسانہ نگار ہیں انہوں نے واقعہ کربلا کے اس علامتی پس منظر کو آج کے اس کے ساتھ جوڑا ہے. آج بھی جنگ جاری ہے ملکوں میں، علاقوں میں، خطوں میں، عام آدمی سے لے کر بڑی طاقتوں تک. آج بھی اگر دیکھا جائے تو جو سیاست ہے، ریاست ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی طاقتور عناصر ہیں انہوں نے عام آدمی کی زندگی اسی طرح اجیرن کی ہوئی ہے. ہر دور کا ایک یزید ہوتا ہے اور اسی یزید کے خلاف کھڑے ہونا ہی سب سے آپ کہہ لیں کہ جو انسان کا بڑا فرض ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آگے وہ پھر جب اس بات کو آج کے آدمی کے تناظر میں پیش کرتا ہے، جب افسانہ نگار کہتا ہے کہ ہم اپنی مصلحت اور منافقت کے تحت مجبور ہیں، کیونکہ عام آدمی کو آج ہم دیکھیں جس طریقے سے اس کو روزی روٹی کے چکر میں پھنسا دیا گیا ہے کہ اس کے جو شب و روز ہیں، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ روٹی کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے. وہ ہر رات یہ سوچ کر سوتا ہے کہ کل آنے والے کل میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. یوں ایک دن کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تمام عمر گزر جاتی ہے لیکن وہ دن نہیں آتا جب وہ اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو بہتر کر سکے. کیونکہ چکر ہی ایسا ہے، طلسم ہی ایسا ہے کہ بس اتنا ہی دیتے جاؤ کہ بھوک سے مر بھی نہ جائیں اور زندہ رہ کر ایندھن بھی بنتے رہیں، کام بھی آتے رہیں. تو یوں جو آج کا آدمی ہے ایک طرف اس کو اپنا پیٹ، روزی روٹی مجبور کرتی ہے، تو دوسری طرف اس کو فرض پکارتا ہے، انسانی ضمیر اس کو وہ کرتا ہے کہ وہ آواز بلند کرے، ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے. لیکن پھر چونکہ مجبور ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو اپنے ذہن میں وہ کوئی نہ کوئی جواز، کوئی نہ کوئی مصلحت یا کوئی نہ کوئی منافقت ضرور بنا لیتا ہے تاکہ وقتی طور پر اپنے ضمیر کو، اپنے احساس جرم کو تھکا تھکا کے سلا سکے کہ وہ کہیں بیدار ہو کر اس کو بے چین نہ کر دے.